السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں فلسطین کے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فلسطین پر یہ ظلم ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یا اس سے بھی بہت پہلے سے یہ سب سن رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان پر کیے گئے مظالم کی ویڈیوز اور تصویریں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ سب دیکھ کر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فلسطین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم عملی طور پر اس جگہ پر جا کر کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی اس سچویشن کو اپنی ہمت اور طاقت سے سالو کرنے کی اہلیت ہم میں ہے، لیکن ہم اپنا کردار اس طرح ادا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ کسی نے بتایا تھا کہ تہجد کے وقت جا کر ان معصوم بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ اور ہم جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، یہ بہترین پلیٹ فارم ہے جب ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اور جس مسلمان نے ان فلسطینی بہن بھائیوں پر ظلم ہوتے ہوئے کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھ لی ہیں، تو قیامت کے دن ان سے سوال ضرور ہوگا کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ دنیا میں بے انتہا ظلم کے بعد اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے، لیکن اس کا اپنا وقت مقرر ہے، اور اللہ کی مدد تب تک مظلوموں تک نہیں پہنچتی جب تک کہ اللہ کے باقی بندے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے یا عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو مل کر فلسطین کے حق کے لیے اپنی ہمت اور اہلیت کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تو سکھایا ہے کہ مسلمان ایک ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ جب ایک مسلمان کو چوٹ لگتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اسی جذبے کو ہمیں آج بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدارا ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ آج جو مسلمان دنیا کی بیسٹ کنٹریز میں بیٹھے ہیں اور وہ یہ سوچ کر چپ ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا، کوئی بم نہیں گر رہا، یا ہمیں ان مظالم یا بربریت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو ہم کیوں اپنا سکون برباد کریں؟ اور ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ تو کم از کم اپنی سوچ پر افسوس ہی کر لیں۔ اس چھوٹی سوچ کی وجہ سے آج مسلمان کوئی بڑا کام نہیں کر سکا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر غور و فکر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے دل سے دعا کریں، اپنے گھروں میں اجتماعی دعا کرائیں، اور اسی میں برکت ہوتی ہے۔ دنیا میں اب حالات اس ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ اب مشکلیں ہی ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، کیونکہ دشمن بہت طاقتور ہے جو کامیاب ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور سب سے پہلے تو یہ جان اور سمجھ لیں کہ مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی امت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی مشکل کا سامنا نہیں اور کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہم پر، تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہونا چاہیے کہ ہم ان معصوموں کی مدد کے لیے کچھ آواز اٹھائیں، چپ کر کے تماشا نہ دیکھیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آزاد ہیں، اور ہمیں یہ نیکی کرنے کا سنہری موقع مل رہا ہے، تو اس کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیں، اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ ہر ایک کی زندگی میں ایک سسٹم چل رہا ہے جو کہ ان کی سلامتی کے لیے اور خاندان بھر کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ان حالات میں کوئی بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں بیٹھ سکتا، تو کسی کو جج بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے اپنے طور پر سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ مجھے جو ایک کام بہت ہی پسند ہے وہ یہ کہ ہم نماز باقاعدگی سے ادا کرنا شروع کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، لیکن آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، تاکہ اس کے بعد جو ہم دعا کریں گے اپنے فلسطینی معصوم بہن بھائیوں کے لیے، جو دعا کریں گے، تو یہ کام کر کے ہم اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈالیں گے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی وہاں جا کر لڑ نہیں سکتا۔ ہر کوئی اپنے گھر، اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کریں اور خود سے پہل کریں۔ دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی آپ کو فالو کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس قیامت کے ماحول میں براہ راست موجود نہیں، صرف سوشل میڈیا پر تصویریں دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے اندر کے احساس کو مرنے نہ دیں۔ اپنے بچوں کو بھی محسوس کرائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے،
تو یہ بہت ہمت کا کام ہے، کیونکہ یہ پروڈکٹس ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، ہم ان کے بری طرح عادی ہو چکے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر مل کر ارادہ کر لیں کہ ان میں سے کوئی چیز خرید کر نہیں لائیں گے اور کبھی یوز نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا کام ہوگا اور بڑی ہمت کا کام ہوگا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی مسلمان نے ان کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں بنائی ابھی تک۔ اور خدا کے لیے ایسے لوگوں کو بھی فالو نہ کریں جو ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور فی الحال لوگ خوشی منا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ پلیز، ہر کسی کے اپنا طریقے کار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ ہمیں کیا پتہ کہ کون کیا کردار ادا کر رہا ہے اس معاملے میں، کوئی چیریٹی کر رہا ہے، کون ڈونیٹ کر رہا ہے۔ ہر کسی کے علم میں لا کر تو کسی نے اپنا کام نہیں کرنا ہے۔ تو پلیز ہم کسی کو جج نہ کریں، اپنا کام کریں۔ تو فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے بہت دل سے دعا ہے کہ خدا ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور انہیں اس آزمائش سے نکال دے، آمین۔ اس دعا کے بعد میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔